کی اور ان کے اہلیہ کے درمیان کچھ رنجشوں کی وجہ سے تقریباً 10 سال سے دوریاں ہو گئی ہیں. کورٹ میں معاملہ کچہری میں چل رہا ہے، لیکن وہ پھر سے ملنا چاہتے ہیں، یہ آرزو ہے. اس موضوع پر بات کی جائے، کیسے وہ مل سکتے ہیں؟ ذرا یہ بھی سوالات کا جواب عطا فرما دیں صاحب. اس سلسلے میں شریعت مطہرہ کے جو اصول ہیں وہ نہایت ہی واضح اصول ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے انہوں نے ان کو اگر طلاق دی ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ وہ 1 ہے یا 2 ہے یا 3 ہے. 1 یا 2 طلاق اگر دی گئی ہے تو پھر اس سلسلے میں شریعت مطہرہ میں خواہ کتنے بھی سال کیوں نہ گزر جائیں، اس بات کی گنجائش رہتی ہے کہ وہ پھر سے دوبارہ نکاح کر لے سکتے ہیں. نیا مہر مقرر کرنا ہوگا. پچھلا جو مہر مقرر کیا گیا تھا وہ تو طلاق کی وجہ سے ان کو ادا کرنا ضروری تھا. اس کے بعد پھر 2 گواہوں کے سامنے باضابطہ نکاح کریں گے، نیا مہر مقرر کریں گے. کتنے بھی سال کیوں نہ گزر جائیں، خواہ کورٹ کچہری میں مسئلہ کیوں نہ چل رہا ہو، لیکن شریعت مطہرہ کے اعتبار سے گنجائش رہتی ہے. اگر انہوں نے واقعی 3 طلاق واقع کر دیے تو پھر اس میں شرعی اعتبار سے قرآن کریم میں حکم ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. کہ اگر 3 طلاق واقع کر چکے ہیں تو پھر اللہ کا واضح ارشاد ہے کہ اب ان کے لیے وہ بیوی حلال نہیں ہوگی تاوقت یہ کہ وہ کسی دوسرے سے نکاح نہ کر لے، پھر وہ شوہر کا انتقال ہو جائے یا یہ کہ طلاق واقع ہو جائے تو پھر عدت گزرنے کے بعد ہی یہ ان کے لیے حلال ہو سکتی ہے. 1 یا 2 طلاق کی شکل میں یا خلا لے لینے کی شکل میں اس بات کی گنجائش رہتی ہے کہ وہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں. اگر عدت نہیں گزری ہے تو پھر عدت کے اندر تو 1 یا 2 طلاق کی شکل میں بھی بغیر نکاح کرے کے لوٹا لینے کی گنجائش رہتی ہے. مگر یہاں تو 10 سال کا عرصہ گزر گیا، عدت تو بہرحال گزر چکی ہے. اب 1 یا 2 طلاق کی اگر شکل ہے تو پھر یقیناً آپ لوٹا لے سکتے ہیں. یہ تو تھا مسئلہ. لیکن یہاں ایک بات یہ بھی عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں میں کہ اس طرح سے کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. جہاں تک زندگی ہے ازدواجی خوشگوار طریقے پر گزارنے کی کوشش کریں، صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، عفو اور درگزر سے کام لینے کا مزاج بنائیں. رسول کریم علیہ السلام نے طلاق کو نہایت ہی ناپسندیدہ قرار دیا. فرمایا، سنن ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، ابغض الحلال الی اللہ عز وجل الطلاق. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اگر جائز چیزوں میں کوئی ہے تو وہ طلاق ہے. اور فرمایا جب طلاق بندہ دیتا ہے، کنز العمال میں حدیث شریف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہلنے لگتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جلال میں آتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا وہ انتہائی برا عمل ہے کہ جس میں اللہ پاک کا غضب نازل ہوتا ہے. شیطان بھی اپنے تخت کو بچھاتا ہے پانی پر اور اپنے تمام کے تمام نسل کے افراد کو بلاتا ہے جو دنیا میں گمراہ کرنے کے لیے پھیل گئے تھے، اور ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے کیا کیا. ہر ایک کی کارکردگی کا جائزہ لیتا ہے. ایک شخص اپنی تفصیلات بیان کرتا ہے لیکن وہ زیادہ متاثر نہیں ہوتا، کسی سے خوش نہیں ہوتا. ایک شخص کونے میں ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، اس سے پوچھتا ہے تو نے کیا کیا. وہ سمجھتا ہے بڑے بڑے کام کرنے والوں کی تعریف اور پذیرائی نہیں ہو رہی، میں نے تو کوئی بڑا کام نہیں کیا. کہتا ہے کہ بھئی میں نے اتنا کیا کہ میاں بیوی میں اختلاف پیدا کر دیا. اختلاف اتنے شدید ہو گئے کہ وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے اور طلاق اور خلا کی نوبت آ گئی. اس طرح سے دونوں میں علیحدگی ہو گئی. اب یہ سمجھتا میں نے چھوٹا کام کیا ہے، لیکن شیطان اس بچے کو اپنے قریب بلاتا ہے اور کہتا ہے ہاں تو نے بڑا کام کیا کہہ کر اس کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ وہ کون سا عمل ہے جس سے آپ اللہ تبارک تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں. یہ وہ عمل ہے کہ ناراض بھی اللہ ہوتا ہے، عرش بھی ہلتا ہے اور شیطان خوش ہوتا ہے. تو لہٰذا اس سے ہمیں بالکلیہ طور پہ دور رہنا چاہیے. اس کا خیال رکھیں.